سارے عقیدوں اور عبادتوں کی اصل کیا ہے، اور کیا نماز اٹھنے اور بیٹھنے کا نام ہے، اور انبیاء کا پہلا حکم اور عملی پروگرام کیا ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ واقعاً خوش نصیب ہیں کہ تفسیر کے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور سبیل قرآن کی اس پہل رمضان ٹو رمضان وذ سبیل قرآن میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور ایک قرآنی سماج بنانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى۔ اور میں نے آپ کو پیامبری کے لیے چنا ہے، لہذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنیں، اور میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس صرف میری بندگی کریں اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کریں۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں اسے مخفی رکھوں گا تاکہ ہر ایک کو اس کی محنت کے مطابق جزا ملے۔ ابھی آپ نے ان 3 آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سنا، اب آئیے ان کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ساعت ہے۔ ان 3 آیتوں کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے ان کے پیغامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ 1. پیغمبران گرامی اللہ کی طرف سے چنے جاتے ہیں، نہ کہ لوگوں کی طرف سے۔ 2. وحی کے کلمات کو غور کے ساتھ سنیں، فاستمع نہ کہ فاسمع۔ 3. گفتگو کے آداب میں سے ہے کہ اپنا تعارف کرایا جائے۔ 4. نظام الہی میں شناخت و پہچان عمل کی بنیاد ہے۔ 5. اصول دین کی پہچان فروع دین کے انجام دینے سے پہلے ہونا چاہیے۔ لا الہ الا انا فاعبدونی توحید نظری توحید عملی سے پہلے ہے۔ اننی انا اللہ فاعبدونی۔ 6. عبادت خالصانہ ہونی چاہیے، عبادت کی قدر و قیمت خلوص کے مطابق ہے۔ 7. سارے عقیدوں کی بنیاد توحید کا عقیدہ ہے اور ساری عبادتوں کی اصل نماز ہے۔ 8. انبیاء علیہم السلام کا پہلا حکم اور عملی پروگرام نماز ہے۔ 9. گزشتہ ادیان میں بھی نماز کا حکم تھا۔ 10. نماز قائم کرنے کا مقصد صرف اٹھنا بیٹھنا اور قراءت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے باطن کی طرف توجہ یعنی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا احساس ہے۔ 11. قیامت کی طرف توجہ نماز کے برپا کرنے کا سبب ہے۔ اقیم الصلاۃ ان الساعۃ آتیۃ۔ قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 12. نماز اس کی یاد کی خاطر ادا کی جاتی ہے۔ اقیم الصلاۃ للذکری، اس کی یاد دل کے اطمینان کا باعث ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ ہمارا خدا کو یاد کرنا بارگاہ خدا بندی میں ہماری اپنی یاد کا سبب ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 156۔ 13. انسان کے لیے خدا کا سب سے پہلا پیغام توحید و قیامت کا پیغام ہے۔ 14.
قیامت واقع ہونے سے خدا کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہے۔ 15 قیامت کا آنا یقینی ہے، ان الساعۃ آتیۃ، لیکن اس کا زمانہ معلوم نہیں ہے۔ 16 ہر آگاہی مفید نہیں ہے، اکاد اخفیہا، قیامت کے آنے کے زمانے کو نہ جاننے میں حکمت و لطف خداوندی پوشیدہ ہے، کیونکہ اسی صورت میں انسان عمل میں آزاد ہے اور کسی خوف میں مبتلا نہیں ہے جب اسے قیامت کے آنے کا علم نہ ہو، کیونکہ جب کوئی آدمی اپنے مہمان کے آنے کے وقت سے آگاہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس کی آمد کے لیے تیار رکھتا ہے۔ 17 قیامت کے وقوع کے زمانے کو اس لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کی جزا حقیقت کی بنیاد پر ہو۔ 18 دنیا میں جزا و سزا مکمل نہیں ہے۔ 19 قیامت کے دن قانون اور جزا و سزا کے اصول سب کے لیے برابر ہوں گے۔ 20 اجر و ثواب کا حاصل کرنا سعی و کوشش کی بنیاد پر ہے، چاہے انسان مقصد تک پہنچے یا نہ پہنچ سکے۔ تو ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ طٰہٰ کی 15 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، اور خبردار آپ کو قیامت کے خیال سے وہ شخص روک نہ دے جس کا ایمان قیامت پر نہیں ہے اور جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، کہ اس طرح آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے اس آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنا، اب آئیے اس کے پیغامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک، صرف اصول و فروع کا عقیدہ اور اس پر عمل کافی نہیں ہے، بلکہ مخالفین کے مقابلے میں سختی بھی ضروری ہے۔ 2، بے ایمان لوگ تمہارے لیے رائے حق کو پانے میں رکاوٹ ہیں، ان کی سازشیں کہیں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ 3، قیامت کے انکار کی بنیاد خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ 4، قیامت پر ایمان نفسانی خواہشوں پر کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ 5، نفسانی خواہشوں کی پیروی کا نتیجہ سقوط اور اپنے اصلی مقام سے نیچے گرنا ہے، اگرچہ وہ آدمی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ 6، بے ایمان لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ 7، کافر اور بت پرست لوگ مومنین کو نماز سے روکنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ کافر اور بت پرست ہمیشہ نماز سے روکتے ہیں اور بے ایمان لوگوں سے دوستی اور رابطہ ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔